نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا نا جی، وہ معاشرہ بھی انتہا درجے کا ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا معاشرہ تھا، اور انسانوں کے کام آنے والا معاشرہ تھا۔ حضور کے اصحاب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، مہاجرین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور جو مہاجرین ہیں ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کا بھائی چارہ کروا دیا، جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اور حضور کی تربیت کے نتیجے میں اور حضور کی ترغیب کے نتیجے میں وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ انصار مدینہ نے جو قربانیاں دیں کہ انہوں نے یہاں تک آفر کی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں جی، تو انہوں نے کہا آپ اجازت دیں، آپ حکم کریں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے گا۔ اپنے مال میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر، اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں اس کی حاجت اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ مفسرین نے یہ بات ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد تھے، مہمان تھے، ان کے کھانے وانے کا بندوبست کرنا تھا، تو وہ ایک خاندان نے وہ ذمہ داری لے لی کہ ٹھیک ہے جی میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اب جب گھر ان کو لے گئے اپنے گھر مہمان بنا کے، اب اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ کھانا تو صرف اتنا ہے، ہمارے اپنے بچوں کا کھانا، زیادہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو اب چونکہ مہمان آ گئے تو اگر ہم بھی ساتھ کھائیں گے تو پھر مہمان نہیں کھا سکیں گے، یہ بھوکے رہیں گے۔ تو رات کو انہوں نے کیا ایک حکمت عملی یہ بنائی کہ، اور ایک معاشرتی دستور بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، ورنہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ دیا چل رہا تھا، وہ جو روشنی چل رہی تھی، آپ آئیے گا اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے آپ اس کو کسی طرح سے بجھا دیجئے گا، اور میں ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہوں گا، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اور وہ تسلی سے کھانا کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا، تاکہ ہم اپنے مہمان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ بھوکا نہ رہے۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مہمان نوازی کو بڑا پسند کیا، تم نے جو اپنے مہمان کی عزت افزائی کی ہے، کہ خود تمہیں بھی، تمہارے بچوں کو بھی بھوک تھی اور ضرورت تھی، وہ بھی کھانا کھانا چاہتے تھے، لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے تم نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود اس چیز کی حاجت اور سخت ضرورت ہوتی۔ حضور کے ہی تشکیل کردہ اس معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو اس معاشرے میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ ایک سری، کسی نے کوئی جانور ذبح کیا یا کسی کے پاس کوئی سری آئی، تو وہ سری جب ایک صاحب کے یہاں آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یار ساڈا تو چلو گزارا چلدا پیا، یہ جڑا ساڈے نال دے گھر والے نے نا، انہوں نے اس سری دی ساڈے تو زیادہ ضرورت، یہ غریب آدمی انہوں نے پتہ نہیں کب کا گوشت کھایا، تو انہوں نے وہ سری اٹھا کے نا جی اپنے ہمسائے کو دے دی۔ اب جس کو وہ سری دی نا جی اگلے کو، اس نے محسوس کیا یار یہ میرے ساتھ والا جو اگلے گھر والا نا، اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہ سری اس نے اگلے کو دے دی۔ مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ وہ سری 7 گھر گھوم کے پرت کے پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں وہ سب سے پہلے آئی تھی۔ 7 گھروں میں سے ہر گھر نے یہی محسوس کیا یار چل ساڈی خیر ہے دوسرے نو دے دے، انہوں نے کہا چل ساڈی خیر ہے انہوں نے دے دی، انہوں نے ساڈے تو زیادہ ضرورت۔ یعنی یہ معاشرہ، آپ ذرا سوچیں کہ جس معاشرے کی یہ کیفیت ہو، جو معاشرہ ایک دوسرے کا ایسے غم گسار ہو، اور جو معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہو، اتھے کوئی لڑائی باقی رہ جاندی ہے، اتھے کوئی رولا باقی رہ جاندہ ہے۔ یعنی یہ اجنبیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ،
اور وہ جنگ یرموک والی وہ جو بات ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ایک صاحب پانی لے کے جا رہے تھے اپنے ایک عزیز کے لیے جو اس وقت بالکل زخمی حالت میں اپنی زندگی اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو انہوں نے کہ پانی لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کسی اور کی آواز پاس سے کسی زخمی کی سنی، وہ پانی مانگ رہا تھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ساتھ والے کو دے دیں۔ وہ وہاں تک پہنچے تو ان کے کان میں ایک اور آواز پڑی تو اس زخمی نے کہا کہ آپ اگلے کے پاس لے جائیں۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے کی جان نکل گئی تھی، پھر وہ دوسرے کے پاس پلٹے، وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے، پھر وہ واپس آئے پہلے کے پاس اپنے عزیز کے پاس تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں لوگ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا اور عطا کرنے کا۔ عدل کا مطلب ہے جو جس کا حق ہے جتنا بنتا ہے اتنا اس کو دے دیا جائے۔ احسان کا مطلب ہے جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کے حق سے بڑھ کے دیا جائے، صرف حق نہ دیا جائے، حق سے بڑھ کے دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سیرت طیبہ میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ حضور جب ڈیل کرتے نا کسی بندے کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا کہ جتنے کا سودا طے ہوا نا حضور اس سے کچھ اضافی طور پہ عطا فرما دیتے، مہربانی کر کے، سخاوت کے طور پر اور احسان کے طور پر۔ تو جو جس کا حق بنتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کا، جو جس کا حق نہیں بھی ہے وہ بھی اسے عطا کر دو۔ جس معاشرے کا یہ چلن ہو اور جس دین کی یہ تعلیمات ہوں، اس کے ہاں یہ آپا دھاپی، یہ مارا ماری، یہ افراتفری، یقین مانے ہم نے اپنے دین کو ہی، اس پیغام کو ہی بھلا دیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے زکوٰۃ کیا ہے، آپ سب کچھ اپنی خون پسینے کی کمائی کما کے تو آپ کسی اور ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، یار دی بھی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ نفلی صدقات کیا ہیں؟ یہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اپنی ان خوشیوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور قرآن نے تو ہمیں جو درس دیا نا، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میں تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ حضور کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے حبیب میرا تو فلانا باغ ہے، مفسرین نے ذکر کیا غالباً کوئی 400 یا کوئی 600 اس میں درخت تھے اور بڑا شاندار باغ تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب میرے پاس تو میرا سب سے بہترین سرمایہ وہی ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ یہاں میں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت دفعہ نا جی دوسرے لوگوں پہ صدقہ و خیرات ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں سے ان کی مدد کرنے سے ہم ہچکچاتے ہیں۔ اسی کہنے تو ساڈا شریکہ ہے، تو برادری ہے، تو کھڑے ہو جان گے، یہ تو ساڈی محتاجی تو نکل جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ مال لے کے ان کے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا کہ انہوں نے دے دے، انہوں نے ضرورت ہے، اور حضور نے اسے دوہرا اجر قرار دیا۔ تو میرے دوستوں، ساری بات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک مومن صرف اپنی خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، ایک مسلمان معاشرہ صرف اپنی خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کے تابع نہیں ہوتا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگ، ان کو بھی اہمیت دیتا ہے، انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف اپنے حق کو ہی اہم نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کے حقوق کو بھی اہم سمجھتا ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کو بہت دفعہ اپنے سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، کو سمجھتا ہے کہ میں اس پہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے۔